الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو مجمل بیان کیا ہے تو دوسری جگہ مفصل بیان کیا ہے. اس لیے قرآن کریم کی سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآنی آیات کی روشنی میں. نمبر 2، قرآن کریم کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. اور نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے فہم اور ان کے معیار کے مطابق. یہ وہ اصول اور ضوابط ہیں جن کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر ہونی چاہیے. اس کے باوجود ہم جتنے خرافات، شرکیات اور خزعبلات اور افکار منحرفہ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کا سبب قرآن کریم کی تفسیر بالرائے ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے بھی قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یہ امام نسائی نے فضائل القرآن 109 اور 110 پر ذکر کیا ہے. امام ترمذی نے 2951، مسند احمد میں 2069، 2429، 2976 اور 3025 پر. امام طبری نے اپنی تفسیر میں 73، 74، 75، 76 اور 77 پر ذکر کیا ہے. طحاوی نے مشکل الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر ذکر کیا ہے. طبرانی کبیر میں جلد نمبر 11 حدیث نمبر 12392. ابن الانباری نے المصاحف اور بیہقی نے الشعب. خطیب بغدادی نے الفقہ والمتفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر ذکر کیا ہے. علامہ بغوی نے شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 پر ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 اور 35 پر ذکر کیا ہے. اور عبد الاعلی بن عامر الثعلبی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، یہ مرفوعاً روایت ہے. امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے. اسی طرح سے وکیع عن عبد الاعلی، تو یہ موقوف روایت ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 512 پر ہے. معلوم یہ ہوا کہ آج جو بد اعتقادی ہمارے سماج اور معاشرے میں استواء علی العرش کے بارے میں ہے، یا وحدت الوجود کے بارے میں ہے، یا اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمیہ وغیرہ کے جو عقائد ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلے ہیں، ان تمام کا سب سے بڑا سبب اس حدیث مصطفیٰ پر عمل نہ کرنا ہے. اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوتے تو کبھی بھی اپنی رائے سے قرآن کریم کی منمانی تفسیر نہ کرتے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت اسی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا. صحابہ کرام کے درمیان بد اعتقادی نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنتے تھے، اپنی رائے اور قیاس سے اس کو رد نہیں کرتے تھے، بلکہ آمنا اور صدقنا کہا کرتے تھے.
لیکن بعد کے جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ، ماتریدیہ نے جس طرح سے اپنی رائے اور اپنی منمانی کی ہے، اس کا نتیجہ یہی خرافات ہے، خزعبلات ہے، بد اعتقادی ہے اور انحرافات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ منہج اور معیار اور اتھارٹی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام جیسا ایمان ہمارا ہو تو ہدایت یافتہ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ سبیل المؤمنین صحابہ کی راہ کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، اور واضح ہو جانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مومنوں کی بھیانک اور بہت ہی برا انجام ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔